باللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی القوی الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ سال بنگلہ دیش کی سرزمین پر ڈھاکہ سے براستہ دریائے گنگا چاندپور میں حضرت قبلہ شاہ محمد عارف اللہ خطیب و امام سینٹرل مسجد ڈھاکہ کی وساطت اور معیت میں اس سالانہ عرس میں، جس میں آج بذریعہ اس الیکٹرانک میڈیا کی گفتگو کر رہا ہوں، بنفس نفیس شریک تھا۔ اور قرآن کریم و فرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کی عزت و سعادت حاصل کی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کا خشیہ، اللہ کا ڈر رکھنے والے اہل علم ہوتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ مداد العلماء یوزن یوم القیامت بدم الشہداء، کہ علماء جس قلم سے قرآن و حدیث کے علم کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی تحریروں سے لکھتے ہیں، قیامت میں شہداء کا خون اور ان کے قلم کی سیاہی برابر ہوگی۔ اور آج ایک ایسے ہی کامل اللہ کے برگزیدہ بندے کے عرس میں میں پاکستان کی سرزمین سے مخاطب ہوں۔ اور یہی کہہ سکتا ہوں کہ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ وہ لمحے اور وہ زندگی کی بہترین یادیں جو ڈھاکہ میں شاہ جلال، شاہ فرحان، شاہ شرف الدین، حضرت گلاب شاہ اور حضرت یمنی کی بارگاہ پرانوار اور راجشاہی اور سلہٹ کی سرزمین پر چھوڑ آیا ہوں، اب بھی فہم و فکر کی دنیا پر محیط، اور یہی اللہ والوں کے ذکر کی عظمت ہے اور ان کا وسیلہ ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار نے جب تذکرۃ الاولیاء لکھی، اس کے دیباچے میں یہی تحریر فرمایا کہ میں اولیاء اللہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میری نجات کا باعث بن جائے، میری مغفرت کا سبب بن جائے اور میرے بعد میری یادگار رہے۔ اور انہوں نے پھر اس میں تحریر فرمایا کہ حضرت یحییٰ عمار رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضرت عبداللہ انصاری اور حضرت علی حماد کے اساتذہ میں سے تھے، جب ان کا وصال ہوا اور بارگاہ رب العزت میں حاضری ہوئی تو ارشاد ہوا کہ یحییٰ عمار، ہم حساب تو بہت ذرے ذرے کا لیتے، لیکن آج
تم سے کوئی حساب نہیں لینا چاہتے، صرف ایک سبب سے کہ فلاں وقت تھا، فلاں مجلس تھی، تم ہمارا ذکر کر رہے تھے اور وہاں ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک چاہنے والا تمہارے ذکر سے متاثر ہو کر جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور اس کے دل پر تمہارے ذکر سے ایک فرحت اور خوشی طاری ہو رہی تھی۔ ہم صرف اس ایک سبب سے کہ ہمارے ایک چاہنے والے کے ذکر کو تم نے کیا اور ہمارے ایک دوست کو تم نے خوش کیا، ہم نے ایک اس عمل کے سبب تمہاری مغفرت ہو پاتی۔ وہ تمہاری قرآن و حدیث کی خدمت ایک جگہ، وہ تمہاری مجالس ذکر ایک جگہ، وہ تمہاری راتوں کے تہجد کا جاگنا ایک جگہ، مگر صرف ایک سبب سے ہم نے تمہاری مغفرت کر دی کہ تم نے ہمارے ایک دوست کا ذکر کیا اور وہ دوست کا ذکر جو ہے ہمارے دوست کو پسند آیا، ہم اس پسندید کی بنیاد پر جو ہے تمہاری مغفرت کر رہے ہیں۔ اور حضرت ابو علی دقاق علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص اہل اللہ کا ذکر سنتا ہے، اہل اللہ کی محفل میں شریک ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا ذکر سنتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، عمل کرنے سے عاجز ہے، کیا اس پر بھی اس کو فائدہ ہوگا؟ فرمایا کیوں نہیں، دو فائدے اب بھی اس کو ہوں گے کہ اگر اس کا دل اہل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائے، اہل اللہ کی محبت کو قبول کر لے، عمل کرے نہ کرے مگر اہل اللہ کی محبت اس کے دل پہ طاری ہو جائے، ایک تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور اگر دل سخت ہے، متکبر ہے، نخوت ہے، کبر ہے، تو دل نرم ہو جائے گا، یہ دوسرا فائدہ۔ تو اہل اللہ کا ذکر حضرت جنید بغدادی جو حضور سرکار قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا عنا جمیع المسلمین کے مرشد ہے، ان سے پوچھا گیا کہ مریدوں کو پیروں کا، اپنے مشائخ کا ذکر فائدہ دیتا ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، مریدوں کو پیرانے عظام کا ذکر فائدہ دیتا ہے، اس لیے کہ جب مرید اپنے پیر کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے شیخ کا تذکرہ کرتا ہے، مرید کا ذکر، مرید جب اپنے شیخ کو یاد کرتا ہے تو عندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ کے کسی ولی کا ذکر ہوتا ہے، صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور اسی لیے کسی عربی شاعر نے کہا کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں اس لیے محبت کرتا ہوں، احب الصالحین ولست منہم، اللہ کے ولیوں سے اس لیے محبت کرتا ہوں، اللہ کے ولیوں سے اس لیے انسیت رکھتا ہوں، اللہ کے ولیوں سے اس لیے جو ہے میرا تقرب ہے، احب الصالحین ولست منہم، اگرچہ میں ان میں سے نہیں ہوں، اگر میں ان جیسا نہیں ہوں، مگر لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اصلاح فرما دے۔ یہ جذبہ بھی جو ہے جنید بغدادی نے فرمایا کہ پیران عظام کے ذکر میں اگر شریک ہو تو یہ بھی باعث رحمت ہے، اور اسی لیے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائے گا المرء مع من احبا، قیامت میں انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ انسیت رکھتا ہے، جس سے وہ تقرب رکھتا ہے، جس کو وہ اپنا مرشد تسلیم کرتا ہے۔ اور اسی لیے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی شباہت کو اختیار کرتا ہے، اولیاء اللہ جیسا اپنا چہرہ مہرہ بناتا ہے، اپنا چلنا پھرنا بناتا ہے، اپنی زندگی کے بود و باش کو بناتا ہے، اپنی زندگی کو ان کے اندر ڈھال لیتا ہے، اگرچہ وہ ان جیسا نہیں بن سکتا، اگرچہ وہ ان جیسا نہیں ہوتا، مگر من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر وہ ان کی صرف شباہت کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سبب بھی ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اسی لیے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نفحات الانس میں ارشاد فرمایا کہ قیامت
کہ دن اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کی مغفرت صرف اس سبب سے فرما دے گا کہ تو میرے فلاں چاہنے والا، فلاں میرے محبت کرنے والا، فلاں میرے مقرب ترین بندے سے محبت رکھتا تھا، ترا بوائے بخشیدم، میں نے تجھے صرف اس کے سبب سے مغفرت کر دی، میں نے صرف تجھے جو ہے اس کے سبب سے تیرے گناہوں کو معاف، ترا بوائے بخشیدم، میں نے اس اللہ والے سے محبت کے باعث تیری مغفرت فرما دی۔ اور اسی لیے علامہ اقبال نے نقشبندیہ سلسلے کے مجدد حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ کے مزار اقدس پر جب حاضری ہوئی تھی تو یہ کہا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اور وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے جس بر وقت کیا جس کو خبردار۔ ارے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ اقبال نے کہا کہ میں اس کے ادب عالیہ پر جب حاضر ہوا، اس کے مزار اقدس پر حاضر ہوا تو وہ حاضری میری خاک پر نہیں تھی، ایک مطلع انوار پر تھی۔ اور پھر کہا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جہانگیر کے آگے جس کا سر نہیں جھکا، سر ایک اللہ کے آگے جھکا، اللہ ایک وحدانیت کے آگے جو ہے اس کا سر جھکا۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، اور جس کے نفس گرم سے آج بھی آزاد جو ہے فیض حاصل کرتے ہیں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ یہ ہند کی سرزمین دراصل جو ہے میرے جد امجد علامہ شیخ الحدیث عبدالکریم درس کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آدم نکل کے خلد سے کیوں آئے ہند میں، آدم نکل کے خلد سے کیوں آئے ہند میں، ارے یہ روکش بہشت ہے ہندوستان نہیں، اور ہندوستان دراصل بنگلہ دیش، پاکستان اور ہند کی سرزمین، یہ بر صغیر کا خطہ تمام اولیاء اللہ کا خطہ ہے۔ اس سرزمین پر حضرت بہاؤالدین نقشبندی کے قدم ہے، اس سرزمین پر حضرت خواجہ باقی باللہ کے قدم ہے، اس سرزمین پر حضرت خواجہ غریب نواز کے قدم ہے، اس سرزمین پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے قدم ہے، اس سرزمین پر حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کے قدم ہے، اس سرزمین پر حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے قدم ہے، اس سرزمین پر حضرت شاہ جلال علیہ الرحمہ کے قدم ہے، اس سرزمین پر حضرت شاہ فرحان کے قدم ہے، اس سرزمین پر حضرت شاہ شرف الدین علیہ الرحمہ کے قدم ہے، اور اس سرزمین پر نقشبندیہ سلسلے کے اس با فیض بزرگ کے قدم ہے، جن کے عرس مبارکہ کی سالانہ تقریب میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ ہمیں ان کاملین کے فیوزات و برکات سے نوازے، اور حضرت قبلہ علامہ عارف اللہ شاہ صاحب کو جو ہے زندگی دراز عطا فرمائے۔ یہ خانقاہ چاندپور کی سرزمین پر فیوزات و برکات، اور بنگلہ دیش کے اس خطے پاک پر جو ہے فیوزات و برکات کا منبع بنائے، اور ان کے بعد ان کی اولاد کو، خصوصاً بہاءاللہ کو، ان کے نقش قدم پر، ان کی مسند پر بیٹھنے کا اہل بنائے۔ اور میں ان تمام مشائخین کرام سے، ان تمام علماء کرام سے، اور ان تمام احباب سے جو بنگلہ دیش کی سرزمین پر چاندپور میں آج اس عرس میں شریک ہے، ان کو یہ کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ ایسے کاملین کے عرس کے فیوزات و برکات سے ان کو نوازے، اور ان کے صدقے مجھے نوازے۔ وما علینا